الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكنزون. تعریف اور عظمت کے لائق رب دو جہاں کی ذات گرامی ہے. اسی مولائے کائنات کے اوپر بے شبہ درود و سلام نازل. تمام انبیاء کرام رسول اعظام پر اللہ رب العزت بے شبہ رحمتیں نازل ہوں. آخری نبی محمد بن عبداللہ کے اوپر بے شمار درود و سلام نازل. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کا موضوع خطبہ ہے زکوٰۃ، اس کی ضرورت، خاص طور پر غلہ جات کے اندر زکوٰۃ اور اس سے متعلق چند مخصوص احکام مسائل. ضلع جمعیت اہل حدیث اتحاد نگر کی طرف سے خطبہ اعظام علاقے اور جوار کے مختلف مساجد میں اپنے خطباتی جمعہ پیش کرتے ہیں. اللہ رب العالمین جمعیت سے منسوبین کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور مساجد کی ذمہ داران کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. خاص طور پر ایسی مساجد جو جمعیت سے منسلک ہم جیسے خطبہ کو اپنے یہاں دین اور اسلام کے نام پر کچھ باتیں کرنے کا موقع عنایت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سبھی جمعیت اور جماعت کے منصوبین اور ذمہ داروں کے ساتھ ساتھ مساجد کی ذمہ داروں کو صحت اور تندرستی کی دولت سے نوازے اور جو باتیں یہاں سے قرآن و سنت کی روشنی میں محقق اور مدلل کہی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان سبھی کو شرف تربیت سے نوازے. آمین یا رب العالمین. چونکہ موسم چل رہا ہے غلہ جات میں اناج کا موسم چل رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے ہمارے اپنے علاقے کے اعتبار سے فصلوں کی کٹائی کا. اللہ رب العالمین ایسے ان سبھی افراد کو، ان گھرانوں کو جن کی فصلیں جل کر خاک ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس خاک کے بدلے میں بے شبہ دولت سے تو نوازے جس سے ان کے گھر چل سکیں، ان کے خاندان، ان کے افراد کی پرورش اور پرداخت ہو سکے اور راہ خدا میں جو کچھ وہ اپنے اناج اور غلے سے دیتے تھے دینے کی پوزیشن نہیں رہ گئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے احوال، ان کی حالتوں کو سدھار دے اور ہم میں سے ہر شخص کو اس قابل بنا کہ اتنا ہم کمائیں، کم از کم اتنا تو ہم کمائیں کہ اپنے پہ خرچ کریں اور امت کی بھلائی اور فلاح و بہبود کے لیے ہم سے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرنے کی توفیق رب کی طرف سے عنایت ہو سکے. آمین یا رب العالمین. مسئلہ دو ٹوک بالکل واضح کیا ہے؟ زکوٰۃ کا جب یہ لفظ آتا ہے تو اس کا معنی صرف کچھ لوگ محدود سمجھتے ہیں. شریعت نے اسے محدود کر دیا ہے. اناج اور غلے میں زکوٰۃ ہے، جانوروں میں زکوٰۃ ہے اگر نصاب کو پہنچ جائیں، سونے اور چاندی میں زکوٰۃ ہے اگر وہ بھی نصاب کو پہنچ جاتے ہیں، تجارت بزنس کاروبار جو ہم کرتے ہیں ان میں بھی زکوٰۃ ہے اگر مالیت کو جوڑ کر کے نصاب کی مقدار کو سونے چاندی کی جو مالیت ہے، جو مقدار ہے نصاب ہے زکوٰۃ کا وہاں تک پہنچتے ہیں تو ان میں بھی زکوٰۃ. عموماً ان چار چیزوں کی طرف ہر انسان کا ذہن جاتا ہے. فوری طور پر جانا بھی چاہیے کیونکہ شریعت ان چار چیزوں میں زکوٰۃ کو واجب قرار دیتی ہے. واجب کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سونے چاندی ہمارے پاس اتنی مقدار میں ہے کہ نصاب کو پہنچ چکے ہیں، زکوٰۃ نکالنی ہی پڑے.
اناج اور غلے نصاب کو پہنچ گئے ہیں، زکوٰۃ نکالنی ہی پڑے گی۔ اگرچہ کچھ علماء کہتے ہیں اس میں کوئی نصاب نہیں، لیکن صحیح اور راجح قول کے حساب سے 5 وسق سے کم زکوٰۃ نہیں ہے، اللہ کے وسلم کی حدیث ہے۔ اور 5 وسق کا جو پیمانہ ہے 60 سا کا ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں بحث چلتی ہے رمضان میں خاص طور پر فطرہ نکالتے وقت کہ کتنا فطرہ نکالا ہے۔ اکثر بیشتر لوگ کہتے ہیں سا ایک پیمانہ ہے جو 2.5 کلو کا ہوتا ہے۔ احتیاطی طور پر علماء کہتے ہیں بھیا 2.5 سے اوپر بھی جاتا ہے تو کم از کم 3 کلو تو نکال ہی دو، اور 3 کلو نکال دیتے ہو تو یہ مکمل احتیاط ہے۔ بہرحال اگر اس پیمانے کا حساب لگایا جائے تو 725 کلو گرام سے کم اناج میں زکوٰۃ اس کے اندر واجب ہوتی ہی نہیں۔ یہ اپنی جگہ پر ایک الگ مسئلہ ہے۔ سونے چاندی نصاب کو پہنچ گئے زکوٰۃ ہے، اناج اور غلہ اس میں بھی زکوٰۃ ہے، زمین سے نکلنے والی دوسری اور چیزیں ان میں بھی زکوٰۃ ہے۔ تجارت کاروبار بزنس آپ کرتے ہیں، مالیت اس مقدار کو پہنچ گئی جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ سے نکالنی پڑے گی۔ آپ نے جانور پال رکھے ہیں اور جانوروں کی تعداد اتنی پہنچتی ہے جہاں پر شریعت کہتی ہے کہ اگر آپ کے پاس 40 بکری ہے تو اس میں 1 بکری زکوٰۃ میں دینی ہوگی۔ یہ ایسے 4 سورسز ہیں کہ نصاب کو اگر پہنچتے ہیں تو کسی بھی مسلمان بندے کے لیے چھٹکارا نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ نہ دے۔ جیسے اللہ نے نماز فرض قرار دی ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کو فرض اور واجب قرار دیا ہے۔ واجب اور فرض ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کام کو ہمیں لازمی طور پر کرنا ہی پڑے گا، بغیر کیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ نماز فرض عین ہے، پڑھنی ہی پڑے گی، کوئی دوسرا ہماری طرف سے نہیں پڑے گا۔ مال کی ہمارے پاس اتنی وسعت ہے جس میں ہم زکوٰۃ کی مقدار کو نصاب کو پہنچ چکے ہیں، ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہی پڑے گی، نہیں نکالنے سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ یہ ہو گیا ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ صرف مالوں کے اندر ہی نہیں ہے، زکوٰۃ آپ کے جسم کے اندر بھی ہے، آپ کے بدن کے اندر بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو صحیح سالم بنایا، انسان بنایا، انسان کے ساتھ ساتھ مسلمان بنایا۔ سب سے بڑی نعمت اللہ نے نوازی، اور مسلمان ہونے کے ساتھ ہمیں کتاب و سنت والا بنایا، اہل حدیث بنایا۔ اس سے بڑی نعمت اس دنیا اور کائنات کے اندر کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ ایک وہ شخص جس کے پاس عقیدہ نہیں ہے، دنیا کے کتنے نیک اعمال کر عقیدے کی دولت سے خالی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین مکمل طور پر اسے معاف نہ کرے۔ بعض علماء گارنٹی کے ساتھ کہتے ہیں اس کی معافی نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی معافی نہ ہو۔ اس کے برخلاف ایک وہ مسلمان ہے جو صحیح العقیدہ ہے، قرآن اور حدیث کا ماننے والا ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف ایک شوشہ سننا بھی گوارا نہیں کرتا، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ کو حرام قرار دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی بخشش اور مغفرت وہی یقینی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں انہی میں سے بنائے۔ تو زکوٰۃ ہمارے بدن کے اندر بھی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کائنات ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بندے کے جسم کے اندر 360 جوڑ بنا کے رکھے۔ بندہ اگر چاہے مسلمان ہر روز اپنے جسم کے 360 گانٹھ کی طرف سے، جوڑوں کی طرف سے، اعضاء کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ بہت آسان ہے۔ کیسے؟ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ صبح سے لے کر، یعنی جب سورج سوا نیزی کی بلندی پر آ جائے، سورج کے نکلنے کے 10-12 منٹ کے بعد سے لے کر جب تک کہ سورج ڈھل نہیں جاتا ہے، پچھم کی طرف اس کا رخ ہو نہیں جاتا ہے، زوال نہیں آ جاتا ہے، اس وقت تک بندہ چاشت کی نماز ادا کر سکتا ہے۔ حبیب کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کی 2 رکعت نماز ادا کرے اور فجر کی 2 نماز ادا کرنے کے بعد اپنی مصلی پہ، اپنی جائے نماز پہ بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے، پھر اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے کے لیے 2 رکعت نماز سورج کے نکل آنے کے بعد پڑھے۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت اور اہمیت، اس کے اجر و ثواب کے بارے میں بیان فرمایا۔ ایسے بندے کو مکمل طور پر ایک حج اور ایک عمرہ کی ادائیگی کا ثواب ملے گا۔ فرمایا نبی خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے لوگو، اللہ رب العالمین نے تمہارے جسم کے ہر جوڑ کے اوپر زکوٰۃ عائد کر کے رکھی ہے، اور اس کی ادائیگی بہت آسان ہے۔ تم میں سے ایک شخص چاشت کی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، صلاۃ الاشراق پڑھے، 360 جو اس کے اعضاء جسم میں جو اس کے جوڑ ہے، صلاۃ الاشراق 2 رکعت
पढ़ लेने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे के जिस्म के ऊपर आयद होने वाले हर जोड़ के ऊपर जो ज़कात है उस ज़कात की अदायगी हो जाया करती है। गोया ज़कात माल में भी है और ज़कात जान में भी है। 70 से ज़ायद जगहों पे कुरान करीम के अंदर नमाज और ज़कात का जिक्र साथ में आया। 28 से ज़ायद जगहें ऐसी हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़कात के अहकाम को कुछ तफसील के साथ बयान फरमाया। अगरचे मुकम्मल तफसील कुरान में नहीं हदीसों में है, लेकिन कुछ बातें तो ये जो बार बार रिपीट करके कुरान में ज़कात 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 अदा करो, अदा करने वालों के लिए ये सवाब, ना अदा करने वालों के ऊपर ये सज़ा, ये क्यों आता है? जब किसी चीज़ की अहमियत होती है, उसका मकाम व मर्तबा बुलंद वाला होता है, वो चीज़ बार बार कुरान के अंदर औद करके आती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस चीज़ का तज़किरा बार बार फरमाता है। इसी तरह से ज़कात का तज़किरा भी अल्लाह ने कुरान में बार बार किया। क्या मिलता है हमें? पहली बात तो ज़कात सदका व खैरात, नकली सदका व खैरात हो या वाजिबी ज़कात हो, दोनों को निकाल करके हम अपने ऊपर एहसान करते हैं, गैरों के ऊपर एहसान नहीं किया करते हैं। इसलिए कि ज़कात के बारे में उलमा कहते हैं ये तुम्हारे मालों की गंद है, गंद। अब अगर माल में गंदगी है उसको जाहिर सी बात है साफ करने के लिए ज़कात निकाल ले। जिस तरह जिस्म में कोई नजासत है, गंदगी लगी हुई, उसको साफ करता है इंसान, ऐसे ही माल गंदा रह जाता है अगर उसकी ज़कात न निकाली जाए। तो ज़कात निकाल करके हम अपने ऊपर एहसान जहाँ करते, मिल्लत के ऊपर भी एहसान करते, गरीबों, नादारों, फकीरों, मिस्कीनों के घर से चूल्हे जला करते, हमारी ज़कात के इस्लामिक सिस्टम के जरिए हम अपनी कौम के नौनिहालों की तालीम और तरबियत पे भी खर्च करते। आज ये मदरसे वाले, मकतब वाले घर घर आपके दरवाजे पर पहुँचते हैं ना, जाहिर सी बात है ये जो चल रहा है 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो अनाज देने से बसा औकात ऐसा आदमी जो इसको हकीर समझता है, क्या होगा इससे? इसके बरखिलाफ वो शख्स जिसकी नीयत साफ सुथरी है, वो ये सोचता है कि हमारे 10 किलो अनाज के देने से ऐसे गरीब घरानों के बच्चे मकातिब इस्लामिया में तालीम हासिल कर पाएंगे जिनके पास तालीम हासिल करने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है। और अगर ये नीयत हो गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे को हिसाब देगा, ज़रूर देगा। अल्लाह की कोई पैमाना नहीं है कि आप 1000 ही खर्च करोगे, 500 रुपये ही खर्च करोगे, नहीं है पैमाना। आपकी जितनी इस्तिताअत है वही पैमाना है। आपकी ताकत है 10 रुपया खर्च करने की, आप दीजिए, मस्जिद के डब्बे में रखिए। आपके दरवाजे पे जो भिखारी मिस्कीन आया उसको दीजिए। 5 रुपये खर्च करने की ताकत है, शर्म वार महसूस न कीजिए, बल्कि उसको दीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका बदला आपको, हमको और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वालों को इनायत फरमाएगा। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात में से ज़ौज मुतहहरा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है, एक मरतबा एक औरत आई और उस औरत की गोद में दोनों तरफ 2 बच्चे थे, दाएं भी बाएं भी। उस औरत ने आके सवाल किया, उम्मुल मोमिनीन, हमें खाने को कुछ दे दो, कुछ नहीं हमारे पास। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, हमारे पास भी तो कुछ नहीं था, लेकिन मैंने 3 खजूरें जो घर में थी वो निकाली और 3 खजूरें लाकर उस औरत को दी। एक खजूर औरत ने अपने पास रोक करके रखा और 2 खजूरें एक बच्ची को, दूसरी उसमें से दूसरी बच्ची के हवाले कर दिया। बच्चियां भूखी हैं, मासूम है, माँ का दिल तड़पता है, लरसता है, माँ की ममता औट करके आती है। वो बच्चियां झटाझट एक एक खजूर खा लेती हैं, खा के ख़त्म जब हो जाती है खजूरें, 2 ही खजूर है, फिर वो अपनी अम्मी की तरफ देखती है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये मंजर बयान करते हैं, छोटी सी बात है, सिर्फ 3 खजूरें अल्लाह के रास्ते में दी हुई है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि मैंने देखा कि वो माँ जिसके हाथ में अभी तक वो खजूर थी, नहीं खाया था, वो माँ उस खजूर के 2 हिस्से करती है और 2 हिस्सों में से आधा एक बच्ची को और दूसरा आधा दूसरी बच्ची के हवाले करती है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शौहर से आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुलाकात होने के बाद जब ये किस्सा बयान करती है तो अल्लाह के नबी कहते हैं, आयशा तुमने बहुत अच्छा किया और इसका अजर व सवाब अल्लाह के यहाँ कितना ज़्यादा है
وہ اللہ رب العالمین ہی بتا سکتا ہے، اس کی کوئی تحقیق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم۔ ایسے لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جو لوگ ایک دانہ خرچ کرتے ہیں اس کا اجر و ثواب 7 دانہ خرچ کرنے کے برابر ہے۔ اس نے اللہ کے راستے میں ایک دانہ خرچ کیا گویا 7 دانہ خرچ کیا، اور ان 7 دانوں کا اجر و ثواب 700 گنا کے برابر ہے۔ اللہ نے فرمایا اس سے بھی آگے، اور اب چاہے اللہ چاہے تو اس کے اجر و ثواب میں اضافہ کر سکتا ہے، اس کی نیکی کو بڑھا سکتا ہے۔ ایک نیکی کا بدلہ ہے 7، ایک نیکی کا بدلہ ہے 10، ایک نیکی کا بدلہ کتنا ہے یہ انسان خود اللہ کے راستے میں دینے والا طے نہیں کر سکتا۔ ہاں اپنی نیت سچی کرنی ضروری ہے کہ اللہ اس پر دے گا، پھر اللہ تعالیٰ کتنا اس کو دے گا، چھپر پھاڑ کے دے گا، اس کے یہاں دینے کے اندر کوئی مخالفت نہیں ہے، کیونکہ اس اللہ کے علاوہ دینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے اجر و ثواب کے بارے میں بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، مال میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتہ وہاں متعین ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ اللہ کے راستے میں اپنی جیب سے نکالتا ہے، اپنے گھر سے نکالتا ہے، اپنی تجوری سے نکالتا ہے، اپنے جھولے اور بورے سے نکالتا ہے، وہ فرشتہ دعا کرتا ہے اے اللہ تیرے بندے نے تیرے راستے میں خرچ کیا، اس لیے اے مولا اس کو زیادہ سے زیادہ عنایت فرما، اس کے اجر و ثواب میں کمی نہیں کر، اس کے مال و دولت میں کمی نہیں کرنا۔ اس کے برخلاف ایک وہ شخص ہے جس کی تجوری مکمل طور پر بھری ہوئی ہے، جیب میں کھچا کھچ روپیوں سے بھرا ہوا ہے، بینک بیلنس کے اندر ضرورت سے زائد اس کے کروڑہ کروڑ کی لاگت کے مال موجود ہے، لیکن جب کوئی بھکاری، کوئی مانگنے والا، کوئی محتاج، کوئی فقیر، کوئی قلاش، ضرورت مند، حاجت مند اس کے دروازے پہ آتا ہے، اس فقیر کے چہرے کو دیکھتا ہے، اپنی جیب کو دیکھتا ہے اور اپنے دماغ کی اسکرین پہ اپنے بینک بیلنس کو گھماتا ہے، اللہ اسے توفیق نہیں دیتا کہ وہ فقیر کے چہرے پہ خوشی بکھیر سکے، بلکہ اپنی خوشی وہ اسی میں محسوس کرتا ہے کہ ہمارے پاس جو مال و دولت کا خزینہ ہے وہ ہمارے پاس ہی رہ جائے، اس کو جوڑ جوڑ کر کے رکھنے کی کوشش میں رہتا ہے، لالچی ہے، حریص ہے، طمع ہے، اللہ کے راستے میں دینے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین کا ایک فرشتہ وہاں بھی کھڑا ہوتا ہے، اب وہ فرشتہ دعا نہیں بلکہ بد دعا کرتا ہے، اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ تیرے جس بندے نے تیرے راستے میں خرچ نہ کیا، تیرے جس بندے نے تیرے راستے میں خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روک کر کے رکھا، اے اللہ مکمل طور پر اس کو تو تباہ و برباد کر دے، ستیہ نہ۔ اصحاب الجنہ پارہ نمبر 29 سورہ القلم میں اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کیا ہے معاملہ۔ یمن ایک مشہور ملک ہے، پرانا تاریخی، اور اس کا کیپٹل راجدھانی صنعا جیسے پہلے ہوا کرتا تھا آج بھی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ صنعا شہر سے کچھ دوری کے فاصلے پہ 500-600 میل کے فاصلے پہ ایک باغیچہ تھا، اس کا نام ہوا کرتا تھا زروان۔ اس باغیچے کا جو مالک تھا اس کا طریقہ ہی ہوا کرتا تھا کہ اس باغ سے جتنی بھی پیداوار آیا کرتی تھی اس پیداوار میں سے فقیروں کا حصہ لگاتا تھا ایک، اگلے سال اس پہ کتنا خرچ آنے والا ہے اس کا حساب کر کے اس کے لیے ایک حصہ اور تیسرا حصہ اپنے کھانے پینے کے لیے رکھ لیا ہے۔ لگاتار وہ مالک زروان نامی کھجوروں کے اس باغ بغیچے کا مالک اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہا، لیکن زندگی میں کس کے ساتھ وفا کیا ہے؟ موت کا تو مزہ چکھنا ہی ہے، اللہ کے پاس تو جانا ہی ہے، اور جا کر کے جانے سے چھٹی نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ جو کچھ کمایا ہے، جو کچھ کیا ہے، ایک ایک رتی کا پائی پائی کا حساب دینا ہے۔ اس لیے لوگوں ہمیں اپنا بھی احساس ہونا چاہیے، آپ کو بھی احساس ہونا چاہیے، اللہ کے راستے میں آپ نے اپنے ہاتھوں سے جو کچھ دے دیا وہی کام آنے والا ہے۔ کون اس بات کی ضمانت لے سکتا ہے؟ خصوصاً اس بگڑے سماج میں جہاں اولادیں بگاڑ کا بڑی جلدی شکار ہو جاتی ہیں، جہاں اولادیں اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو جاتی ہیں، جہاں اولادیں بڑھاپے میں اپنے ابا
کی لاٹھی کا سہارا بننے کے بجائے ایک گلاس پانی تک دینے کو تیار نہیں ہوا کرتی ہے۔ کیا ضمانت ہے؟ آپ کے پاس 20 بیگھہ کھیت ہے، آپ پوری کمپنی کے مالک ہیں، آپ کے پاس اچھا بزنس کاروبار ہے، آپ کے پاس دسیوں دکانیں ہیں، لیکن بس بٹور کر کے رکھا ہوا ہے۔ کیا ضمانت ہے، کیا گارنٹی ہے کہ کب آپ کی آنکھیں بند ہو جائے اور جو مال اس دنیا میں آپ نے چھوڑا ہوا ہے اللہ رب العالمین کے ہاں اچانک آپ کی پیشی ہو جائے، اللہ ایک ایک پائی کا حساب لینے لگ جائے اور ہم نے اللہ کے راستے میں کبھی خرچ نہیں کیا، کیا ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ وبال جان بن جاتے ہیں کبھی کچھ اولادیں، یہ بچے ہم نے جو کچھ اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے نا، بینک بیلنس ہو چاہے ایسے ہو نقد میں ہو، یہ اولاد نہیں سوچتی ہے کہ ابا کا انتقال ہو گیا، اماں چلی گئی، ان کے لیے دعائیں کریں۔ یہ اولاد نہیں سوچتی ہے کہ ان کی پراپرٹیز پہ ہم پل رہے ہیں، جو کچھ زمین جائیداد کھیت کھلیان دکان مکان ہے یہ وہ کما کر کے دے کے گئے ہیں، اس لیے ان کے نام پر اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات دینا چاہیے۔ کچھ ہی اولادیں ہیں سوچتی ہیں، اکثریت میں تربیت نہیں ہے، بیداری نہیں ہے دین کی۔ ارے جو قرآن نہیں پڑھتے، نبی کا نام آنے پہ درود بھیجنا نہیں جانتے، نبی کا مکمل نام کیا نہیں جانتے، نمازوں کی تعداد کتنی ہے کتنی رکعت ہے نہیں جانتے، صحابہ کی فضیلت کیا ہے نہیں جانتے، خلفائے اربعہ چاروں خلیفہ کا نام کیا ہے نہیں جانتے، وہ زکوٰۃ کی باریکیاں کیا سمجھیں گے؟ اللہ نہ کرے الحاد اور دہریت کا دور آئے، خصوصاً ہمارے اس ملک کے اندر کہاں لے کے ہم جائے جا رہے۔ امت مسلمہ کے ذمہ داروں کو سوچنے کی ضرورت ہے، سر پکڑ کے سوچئے، ذہن کھپا کے سوچئے اور سوچ کر کے جس سے ہماری امت کے نونہالان کامیاب ہو سکے وہ لاہ عمل اس ملک میں رہنے والے ہر مسلک و مشرب کے علماء کو تیار کرنے کی سخت ضرورت ہے، ورنہ وہ دن بہت دور نہیں ہے، بہت قریب دکھتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ یہ قریب ہو، اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو، لیکن حالات جو سامنے ہیں وہ یہی ہے کہ جب آپ کو تعلیم سے روک دیا جائے گا، دینی درسگاہوں سے روک دیا جائے گا، قرآن و سنت کی تعلیم سے روک دیا جائے گا، آج تعلیم کا دورہ ہونے کے باوجود بھی ہمارے بچے صحیح راستے پہ نہیں ہیں، تو کل کو کیا ہوگا؟ ہم انہیں کیسے سمجھائیں گے؟ کیا وہ اولاد اپنے ابا کے نام پر اسی کی پراپرٹی اور جائیداد میں سے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات دے گی؟ نہیں دے گی، اور وہی مال غلط رقموں پہ وہ اولاد جب دے کے جائے گی تو اس کا گناہ ابا کو بھی جائے، اس کا گناہ اماں کو بھی جائے۔ اس لیے ضروری ہے، قرآن تعلیم دیتا ہے اچھی اولاد کون؟ جو ماں باپ کے انتقال ہو جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جب دعائیں کرے تو ابا اماں کو نہ بھولے، بلکہ خاص دعا کرے رب ارحمہما رب ارحمہما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے والدین پر ابا اماں پہ ایسے ہی رحم فرما جیسے ان دونوں نے بچپنے میں مجھے رحم کیا تھا۔ پیشاب فوراً صاف کرتی تھی ماں، دودھ کے لیے لگتا بچہ ماں تڑپ جایا کرتی تھی، بخار ہے ماں باپ میں سے کسی کو چین کی نیند نہیں آیا کرتی تھی جب تک کہ وہ بچہ درست نہیں ہو رہا کرتا تھا۔ ہمیں ایسی اولاد بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی اے رب امانت ہے، ایک ایک پل امانت ہے، اس امانت میں کبھی خیانت کرنے کی توفیق نہ عطا فرمانا۔ پروردگار ہماری بھی اصلاح فرما، قوم کی بھی اصلاح فرما، ملت کی بھی اصلاح فرما۔ ملت کے جو نونہالان ہیں، خاص طور پر نوجوانان ہیں، پروردگار ان نوجوانوں کو عالمی فتنوں سے، علاقائی فتنوں سے، مقامی فتنوں سے، سوشل میڈیائی فتنوں سے بچا کے رکھنا۔ الہ العالمین یہ بھی امانت ہے، یہی تیرے دین کے محافظ اور پاسدار ہیں۔ اللہ تجھ سے دعا کرتے الہ العالمین ان نوجوانوں کو ہدایت دے، نوجوان بچیوں کو ہدایت دے، ہم میں سے ہر شخص کو ہدایت دے، ہدایت کے اوپر ثابت قدمی اور استقامت نصیب فرما۔ جو تجھے پیارے ہو چکے انہیں جنت الفردوس کے بالا خانوں کا مکین بنا دے، ان کو جنت میں جگہ عنایت فرما دے۔ الہ جو ہم میں سے مریض ہے، بیمار ہے، الہ ان کی بیماری کو دور فرما دے، مقروض ہے، پریشان حال ہے، بے روزگار ہیں، الہ العالمین بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے، مقروضوں کے قرضوں کو اپنی طرف سے چکانے کا بندوبست فرما دے۔ جو بندہ جو بندی کسی بھی پریشانی کا شکار ہے الہ العالمین اس کو اس کی پریشانی سے نجات دے دے۔ ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام پر، ہمارا خاتمہ بھی اسلام پر فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل
إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.